بڑوں کا ادب۔ کاش میں اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرتا تو شاید مجھے یہ دن ہی نہ۔ قاسم ایک بہت ہی ذہین بچہ تھا۔ وہ چھٹی جماعت کا طالب علم تھا۔ کلاس کے ذہین ترین طلباء میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ قاسم کو اللہ تعالیٰ نے ذہن تو اچھا دیا تھا لیکن وہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا تھا۔ اساتذہ کرام کی نقل اتارنا، چوری چھپے ان پر جملہ کسنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، اس نے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ اسی سلسلے میں اس نے ایک ہوٹل میں دوستوں کو پارٹی دی۔ وہ پارٹی میں شرکت کے لیے اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک تیز رفتار کار نے اسے ٹکر ماری۔ کار ڈرائیور تو وہاں سے رفو چکر ہو گیا، البتہ قاسم وہیں کھڑاتا رہا۔ کچھ لوگوں نے انسانی ہمدردی کے تحت اسے ہسپتال پہنچایا۔ وہاں پر اس کے گھر والوں کو بلایا گیا۔ کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے اس پر نقاہت اور کمزوری طاری تھی۔ اس کی ٹانگوں پر کافی زخم آئے تھے، نتیجتاً اس کی دائیں ٹانگ کاٹ دی گئی۔ کافی عرصے تک وہ بستر سے لگا رہا۔ اس کے دوست عیادت کے لیے اس کے پاس آئے۔ رفتہ رفتہ وہ بے ساکھیوں کے سہارے چلنے کے قابل ہوا تو اب اس نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر نوکری کی تلاش شروع کی۔ لیکن ایک ٹانگ سے معذور شخص کو کیا نوکری مل سکتی تھی؟ آخر اسے ایک اسکول میں معمولی اسکول ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ جب وہ لنگڑا کر کلاس میں داخل ہوتا تو چند شریر بچے اس کی نقل اتارتے اور جب وہ ان کی طرف دیکھتا تو وہ معصوم بن جاتے۔ ان بچوں کو دیکھ کر اسے اپنا ماضی یاد آ جاتا اور سوچتا کہ کاش میں اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرتا تو شاید مجھے یہ دن ہی دیکھنے نہیں پڑتے۔ اب صرف وہ تھا یا اس کا بیمار لاچار اور معذور بدن یا پھر اس کا پچھتاوا۔ اس لیے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور ہمیشہ ادب